تو کوئی بات نہیں چھوڑی. ایک ایشو ہے جو مصارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں, یہ فقہ حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے, میں کوشش کروں گا اسے کنٹرول الفاظ میں استعمال کروں. ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخریہ وہ بیان کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور شادی شدہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے, ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں, بعض اوقات واقعی اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں چونکہ اکیڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں. اگر کسی شخص نے فقہ حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مصارعت کے رشتے کو کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی. فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بھلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا, ہاتھ, تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی. جی یہ پیٹ مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتہ جے, یقین کرو تہاڈی پبلک نو اگر اینج پتہ لگنا شروع ہو جانا تو تانوں طلاقاں دے کے ٹر جانو. اپنی بیوی تو نہیں انہوں نے چھڈنی, تانوں نہیں انہوں نے چھڈنا. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا نا, یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے, جبکہ قرآن سورہ النحل میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں زندگی موت کی کشمکش بن گئی, گن پوائنٹ پہ اسے ایک تلوار کی نوک پہ کوئی کہتا ہے نا کلمہ کفر بک, اور دل میں ایمان ہے تو وہ کفر بول بھی دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا, تو بیوی کیسے چلی جائے گی؟ اسے کہتے ہیں جبری طلاق. یہ کہتے ہیں نہیں طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے. سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا, حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے لوگوں کی عورتیں ہتھیانے کے لیے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج میں نے ان کو یہی دیا, کہتے ہیں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. یہ خطرناک کھیل صرف سمجھانے کے لیے, میں نہیں کہتا آپ کریں. حکومت کی کسٹڈی میں ان تمام علماء کو ان کی بیویوں کو طلاق دلوانی چاہیے, گن پوائنٹ پہ نہیں. حکومت تو ویسے ہی ببکی مارے گی, ایک کمرے میں جمع کر کے ان کی ویڈیو بنائیں, یوٹیوب پہ چڑھائیں. بڑے بڑے علماء جو یہ کہتے ہیں میں اس فتوے پہ قائم ہوں, اس کے بعد ان کو باہر نکالیں, میں دیکھتا ہوں کون اپنی بیوی چھوڑتا ہے. سب کے سب کہیں گے نہیں نہیں یار یہ تو فتوی غلط تھا, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. جب تک اپنے اوپر نہ پڑے تو بندے کو یہ فتوے نہیں سمجھ آتے. لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے فتوے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. ایسے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. کئی مرد ہیں ان کو پریشرائز کر کے لوگ بیویوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں. اس طرح نہیں طلاق ہوتی ہے جب تک اس کی دل میں نیت نہیں ہے طلاق دینے کی. تو وہ مصارعت کا میں بتا رہا تھا, یہ اس طرح کہتے ہیں جی وہ ہاتھ لگایا تو فارغ. اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کوئی مرد اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ, اس کو نہیں پتا تھا, بیوی کی بجائے اپنی بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. اس دا اگلا بھی ایک خطرناک ورژن سنو. اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. وہ بیٹا بیچارہ باہر مزدوری کرنے گیا, انہوں پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف چھونے کی بات ہو رہی ہے سر, چھونے کی. اسی طریقے سے کسی داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا, صرف چھو لیا, تو اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی. اس طرح نکاح فاسد نہیں ہوتے, نہ طلاق ہوتی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ انتہائی کبھی اور عذاب کا مستحق ہیں اگر کوئی یہ کرتا ہے. یہ زنا کے مترادف ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ اس طریقے سے کام کرنا, یہ میں اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن اس کام کی وہ جو سزا بتا رہے ہیں نا, وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیول کا جرم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو تعزیراً آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ویسے تو جب کوئی اس طرح کے واقعات تو اس طرح کو پبلکلی تو نہیں بتاتا نا. اور بعض اوقات کوئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی نہیں اپنے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ بن رہی ہوتی, وہ جھوٹا بلیم لگا کے بھی علیحدہ مکان لینے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کر دیتی ہیں. اور بعض اوقات جینون کیس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ مصارعت کا چونکہ لوگ پوچھتے تھے تو مجھے بڑی دفعہ میرے اسٹوڈنٹ نے کہا یہ سوال اتنا آتا ہے تو اس کو کہیں بریف کریں. تو اب چونکہ یہ ایک محرمات ابدیہ ڈسکس ہو رہے تھے, اس کے کانٹیکسٹ میں نے اسے ڈسکس کیا. میں اس پہ کوئی بےہودہ قسم کا وہ تھامنیل بنا کے اسے اپلوڈ نہیں کرواؤں گا. کنٹرول الفاظ کے اندر ہی یعنی
جو ہے نا اس کو کریں گے میسیج بھی پہنچ جائے، تاکہ آندہ کے لیے اگر کسی نے اس کو ایز اے ریفرنس لینا ہے تو اس میں کوئی دلیل کیا ہے؟ دلیل سب سے بڑی ہے کہ ہمارے سلف میں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ تمام باتیں لکھ کے اس کا رد کیا ہے. اچھا وہ کہیں گے یہ تو امام بخاری کا اوپینین ہے، تو کوئی دلیل دیں. دلیل تو آپ نے دینی ہے اپنی چول کی. ہماری دلیل تو یہ قرآن ہے کہ محرمات ابدیہ ہیں، آیت نمبر 23 سورہ نساء میں 13، اور اسی میں سے آخری کی ایکسٹینشن میں 2 بخاری مسلم میں. آپ اس کے علاوہ ایک رشتہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی، تو وہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں سے حرام ہوئی ہے. دلیل تو آپ نے دینی ہے، دلیل ہم نے تو نہیں دینی. چونکہ آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے نا، تو دلیل آپ نے دینی ہے نا. حلال تو اپنی اصل میں ہے، حلال تو اپنی اصل میں ہے. حرام کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، چونکہ دعویٰ تو آپ کا ہے. ہمیں جو اللہ نے حرام بتائے ہیں رشتے وہ بتا دیے قرآن میں، بخاری مسلم میں. آپ اس کے اندر اپنی طرف سے بھی حرام رشتے ایڈ کر رہے ہیں، یا آپ بیوی کے فارغ ہونے کا یا طلاق کا اور راستہ بھی بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. تو دلیل تو آپ کو پیش کرنی پڑے گی. اور پھر کہتے ہیں دسو قرآن دیسی کتنے لکھے ہے؟ ایڈی وڈی چول ماری ہے، قرآن دیسی تو نہیں ہونی نا. یہ تو چولاں والی کتاب ہی چول ہوئے گی نا، یہ تو تسی کھڑنی ہے نا. ٹھیک ہے، خود سے ایک بات بتاتے پھر بتاتے کہاں لکھا ہوا. پھر قرآن حدیث میں کیوں یہ لکھا ہوا ہوگا؟ قرآن حدیث نے جو شریعت بیان کی ہے وہ کر دی ہے. تو یہ اصول بھی سمجھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس نے لے کے آنی ہے. ہم نے ان کے دعوے کو کہا کہ آپ کا دعویٰ باطل اس لیے کہ اگر یہ حرمت کے رشتے تھے تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں آ جاتے یا بخاری مسلم میں آ جاتے. رضاعت کا رشتہ آیا ہے، وہ میں نے بتا دیا. قرآن میں بھی رضاعت کے بارے میں بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے، باقی جو چیز حدیث میں تھی میں نے بتا دی. قرآن سے 13 وہ بتا دیے کہ یہ محرمات ہیں. آپ نے جو یہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں تو وہ آپ کو بتانی ہوگی، وہ ہم نے نہیں بتانی ہوگی. ٹھیک ہوگا جی.